اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنهلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلک لمن خاف مقامی وخاف وعید واستفتحوا وخاب كل جبار عنید من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعه ولا یکاد یسیغه ویأتیه الموت من كل مکان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ صدق اللہ العظیم۔ ابراہیم آیت 13 تا 31 19 آیات کا ترجمہ پڑھیں گے ہم۔ سبق نمبر 135 ہے ہمارا۔ فرمایا وقال الذین کفروا، کتنی بار یہ فریزز آئی ہیں، ترجمہ واضح ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اگر ہم بالکل محاورے میں چلیں تو ہم کہیں گے اور کافروں نے کہا، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اس کا ترجمہ ہم کریں گے کافروں نے، یا یوں بھی کہہ سکتے جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا۔ لے جب کالا کے بعد لے آئے تو اس کا مطلب ہے کس کو کہا۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں قال الاستاذ للتلمیذ، تو کیا مطلب ہوگا؟ قال الاستاذ للتلمیذ، للتلمیذ شاگرد کو، یعنی شاگرد کے لیے بات کی، تو مطلب شاگرد کو کہا۔ اگر میں کہوں قال التلمیذ للاستاذ، شاگرد نے استاد کو کہا، ٹھیک ہے، لے کے بعد آئے گا اس سے کہا، اس کو کہا۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، کس نے کہا؟ کس سے بات کی انہوں نے؟ رسولہم، اپنے رسولوں سے انہوں نے کہا۔ لنخرجنکم من ارضنا، نخرجوکم ہوتا، نوٹ کیجئے گا، نخرجو ہم نکالیں گے، نخرجوکم ہم آپ کو نکالیں گے۔ میں جو بول رہا ہوں یہ آیت میں آئے ہوئے لفظ سے فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ صرف ہوتا نخرجوکم ہم آپ کو نکالیں گے، نکال دیں گے، نکال باہر کریں گے، لیکن یہ ہے لنخرجن، نخرجو سے پہلے لام آیا ہے، نخرجو کے بعد نون شد والا آیا ہے، یہ دو بار تاکید ہے، ایک لام سے تاکید ہے، دوسری نون سے تاکید ہے، پھر نون بھی شد والی ہے تو بڑی شدت سے تاکید ہے۔ عربی میں کوئی حرف زائد نہیں آتا، ہم جسے زائد بھی کہتے ہیں اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ لنخرجن، ہم ہر حال میں نکالیں گے، نکال کے باہر کر دیں گے، تم لوگوں کو، من ارضنا، اپنی سرزمین سے، ہم اپنی سرزمین سے، لفظی ترجمہ تو ہماری زمین سے، لیکن ہم ہماری نہیں، ہم اپنی، اصل میں تو ہے ہم ہماری زمین، لیکن اردو کا یہ سٹائل نہیں ہے، اردو ہم کے بعد پھر ہماری نہیں کہتی، ہماری کو اپنی کہتی ہے، جیسے وہ ان کی نہیں کہتے ہم، وہ اپنی۔ اردو کا ریفلیکسو پروناؤن یہ عام طور پہ انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے بھی تکلیف دیتا ہے، عربی میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے بھی تکلیف دیتا ہے۔ They went to their home، کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ ان کے گھر گئے، وہ اپنے گھر گئے۔ ذهبنا الى بیتنا، ہم ہمارے گھر گئے، اردو میں کہیں گے ہم اپنے گھر گئے۔ یہ اپنے کا لفظ اردو میں جو ہے نا یہ بتاتا ہے کہ جو پیچھے ضمیر آئی ہے وہی ان کے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، لنخرجنکم، ہم آپ کو نکال باہر کریں گے، من ارضنا، اپنی سرزمین سے، او یا، ہاں سیکنڈ آپشن آپ کے پاس ایک ہی اوپن ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں رہیں ہم آپ کو نہ نکالیں، لا تعودن، آپ لوگ ہر حال میں واپس آئیں گے، لام اصل میں ہے تعودو، تو واپس آئے گا، تعودون، تم سب
اور تعودونا نہیں ہے، تعودنا ہے شد کے ساتھ، شدت کے ساتھ، اور پھر لام بھی شروع میں ہے، لا تعودنا، تم لوگ ہر حال میں واپس آؤ گے، فی ملتنا، ہمارے ملت میں۔ ملت کا معنی کیا ہے؟ طور طریقہ، فیشن۔ ہمارے ہاں جو فیشن چل رہا ہے تم اسی فیشن کو ہی اڈاپٹ کرو گے۔ زندگی گزارنے کا جو فیشن ہمارا ہے تم نے ہمارے رسم و رواج کو نہیں چھوڑنا۔ یہ نبیوں کو ملتی ہے دھمکی۔ یہ بہرحال دیکھیں معاشرتی طور پر ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے نا، بندہ اکیلا ہو یا زیادہ سے میرے ساتھ 3-4 کمزور آدمی ہو اور پورا معاشرہ، پوری یونیورسٹی آپ کو دھمکی دے اور آپ صرف ایک بندی ہو اور ساتھ 3-4 دوست بڑی مشکل سے ہو۔ یونیورسٹی تو دور کی بات، آپ کلاس میں بھی سروائیو نہیں کر سکتے، ہے مشکل۔ اگر اس کو سوچو زمینی حقائق پر، نبی کو پوری قوم کہہ رہی ہے یا واپس آ جاؤ یا تمہیں نکال دیں گے۔ کتنی مشکل صورتحال ہے، گھبرانے والی بات ہے، بے شک کہو کہ نہ گھبراؤ، اور گھبرانے والی بات تو ہے۔ اللہ نے تسلی دیتا ہے پھر اپنے نبیوں کو، اللہ کہتا ہے فَأَوْحَا، تو اللہ نے وحی کی، دل میں ڈالا، الیہم، ان کے۔ کس نے وحی کی؟ ربہم، ان کے رب نے وحی کی کہ گھبرائیے نہیں۔ لَنُہْلِكَنَّ، یہ بار بار لام اور نون شدت کے ساتھ آ رہا ہے، نہلکو، لَنُہْلِكَنَّ، جتنی شدت سے وہ مخالفت کر رہے ہیں رسول کی اتنی شدت سے اللہ نے کہہ دیا کہ ہم ان کو ہلاک کریں گے۔ الظالمین، جو نبی کو کہہ رہا ہے کہ تم نکلو، تمہیں نکالیں گے، جو نبی کو کہہ رہا ہے کہ ہم تیرے نہیں تو ہمارے طریقے پہ آ جا، اس سے بڑا ظالم کیا ہوگا؟ مشرک کے بعد تو سب سے بڑا ظالم ہوئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ظالموں کو ہم ہلاک کر کے چھوڑیں گے۔ یہ کر کے چھوڑیں گے میں کس کا مطلب کر رہا ہوں؟ حالانکہ ہلاک کریں گے مطلب ہوتا کر کے چھوڑیں گے، میں یہ تاکید کیوں لا رہا ہوں؟ لام اور نون شد کے ساتھ۔ اب آپ اندازہ ہو رہا تھا اچھا ترجمہ اور بہتر ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے، چیز کی ہر چیز کا خیال رکھا جائے، ورنہ لفظی ترجمہ جو ہے کہ ہم آپ ان کو ہلاک کر دیں گے، ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، نُسْكِنَنَّ، یہ بھی نُسْكِنُ سے وہی شدت چاہ رہی ہے، لام اور نون والی، اصل میں ہے نُسْكِنُ۔ سکونت کا لفظ سنا ہے، مسکن کا لفظ سنا ہے، اردو میں ساکن کا لفظ سنا ہے، سکونت کا لفظ سنا ہے، یہ سارے رہائش کے معنی میں آتے ہیں۔ ساکانہ، وہ رہا، اس نے رہائش اختیار کی، یہی وجہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں گھر کو مسکن بھی کہتے ہیں، گھر کے رہنے والے کو ساکن کہتے ہیں۔ کہیں گے آپ کہاں کے ساکن ہیں؟ میں ساکن محلہ فلاں، رہائشی۔ تو یہ رہائش کے معنی میں ساکانہ، وہ ٹھہرا، اسکانہ، اس نے اس کو ٹھہرایا، رہائش دی، ساکانہ اس نے رہائش اختیار کی، اسکانہ اس نے اس کو رہائش فراہم کی۔ اس سے مضارع ہے یسکینو، وہ رہائش فراہم کرتا ہے، نسکینو کرتے ہیں، کریں گے، لنسکینن، ہم ہر حال میں رہائش فراہم کریں گے، کم، اور اکیلے نبی کو نہیں کہہ رہے اللہ، کم کہہ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ایمان لائے۔ اب اللہ سچویشن بتا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں سے نکالیں گے یا ہمارے طور طریقوں پر آ جائیں، تو اب نبی کے لیے کیا رستہ ہے کہ نکل جائیں کہ طور طریقوں پہ آئیں؟ اب اللہ واضح کر رہا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نکلیں گے آپ نہیں، یہ تباہ ہو گئے، اور یہ تباہ ہو گئے اور آپ بھی تو یہی ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہم آپ کو طریقہ کار بتا دیں گے۔ اس کے بعد اگلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو ہم بسائیں گے، ان کو ہلاک کریں گے، آپ اور آپ کے ماننے والوں کو بسائیں گے الارض، زمین میں۔ یہ تو زمین سے اکھاڑ دیے جائیں گے لیکن آپ زمین پہ قرار پکڑیں گے۔ من بعدہم، ان کے بعد، تو صاف واضح ہو گیا کہ یہ تو مر جائیں گے، ان کے بعد یہ جب تباہ و برباد ہو جائیں گے پھر بھی ہم آپ کو وہاں قائم رکھیں گے، آپ لوگوں کی رہائشیں ہوں گی، یعنی یہ زمین اصل میں تو آپ کی ہے، یہ آپ کو کیسے نکالیں گے؟
ذالکا ایسا کیا ہے، ذالکا وہ، لیکن ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ، لمن خاف مقامی و خاف وعید، کون ٹھہرتا ہے زمین پر، جس کا ذکر بھی ٹھہرتا ہے، پہلے خود ٹھہرتا ہے پھر اللہ اس کا نام بھی ٹھہراتا ہے، اور دشمنوں کو برباد کرتا ہے، ان کا تذکرہ بھی خراب ہوتا ہے۔ کون ہے جن کو اللہ ٹھہراتا ہے؟ ذالکا، یہ ان لوگوں کے لیے تحفہ ہے، لمن خاف مقامی، جو خافا ڈر گیا، کہیں نہ کہیں ڈرنا ہوتا ہے مومن نے، یہ وعدہ اس کے لیے ہے، من جو خافا ڈر گیا، کس سے؟ دشمن سے نہیں، مقام کھڑے ہونے سے، ٹھہرنے سے، مقامی میرے سامنے جو ٹھہرنے کا خوف ہے نا، میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا اور اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا، سامنے میرا اللہ ہوگا اور میں اس وقت کٹیرے میں ہوں گا، یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، یہ ہونا چاہیے۔ خاف مقامی، جو میرے مقام، میرے سامنے ٹھہرنے سے ڈرے گا، وخافا، اور ڈرے گا وعید، دھمکی سے، جو اللہ دھمکی دے رہا ہے کہ ایسا ہوگا، جو اس سے ڈر جائے گا وہ مر نہیں گیا، وہ جیت گیا، وہ تو اصل زندہ ہوا۔ ہر ڈرنے والا مرنے والا نہیں ہوتا، انسان سے ڈر جائے تو مر جائے، انسان اللہ کی مخلوق سے ڈر جائے تو مر جائے، مگر انسان اللہ کے حکموں سے ڈر جائے، اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہونے کے لمحے سے ڈرے، تو یہ تو اس کی زندگی ہے۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یعنی اللہ کے وعدے اور دھمکی کا اس قدر یقین ہوتا ہے کہ اسی سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، وہ عذاب دیکھ کے نہیں خوف زدہ ہوتا، اس کے سن کر کے اللہ کی طرف سے ہے تو ڈر جاتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، استفتح، فتح ان کے معنی کھولنا بھی ہے، اور معاملہ کھل جائے تو اصل میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو معاملہ کھل جاتا ہے، اور استفتح کے معنی فیصلہ مانگا۔ استفتحوا، ان ظالموں نے فیصلہ خود مانگا، کہتے تھے نا ہم حق پر ہیں، اگر ہم حق پر نہیں ہے تو عذاب لے آؤ، فیصلہ کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں واستفتحوا، انہوں نے خود فیصلہ مانگا۔ وخاب کل جبار عنید، اور ایک اصول سن لو، خوابہ ناکام ہوا، فیل ہوا، نامراد ہوا، کل جبار ہر وہ جو ہٹ دھرم ہے، جو ڈینگے مارنے والا ہے، جبارن جو زمین پر اپنا قانون نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ کے مقابلے پر زبردستیاں دکھاتا ہے، جبار، اور انید ہٹ دھرم، ضدی۔ اللہ فرماتے ہیں ہر ڈینگے مارنے والا ہٹ دھرم خوابہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، یہ اصول ہے دنیا کا۔ من ورائہ جہنم، یہ تو دنیا میں بھی ناکام ہو گیا، پھر من ورائہ، اور اس کے پیچھے، یعنی دنیا جیسے ہی ختم ہوگی تو آگے سکون ملے گا یا مٹی میں مٹی ہو جاؤ گے؟ نہیں، اس کے پار جہنم ہے، دنیا سے تو مرے گا ہی مرے گا، اس کے پار ایک اور زندگی ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے۔ وَيُسْقَى، آخر جہنم میں بھی تو وہ ایک قسم کی زندگی تو انہیں ہوگی نا، عذاب کی زندگی، تو اس میں بھی تو کوئی نہ کوئی خوراک ہوگی نا، تو فرمایا وہاں جی ان کو پانی ملے گا، لیکن ماء سدید، پیپ والا گرم پانی، دہکتا ہوا پیپ کا پانی، جس کو بندہ ہاتھ نہ لگائے، لیکن اس قدر ان کی آنتوں میں سوزش اور گرمی ہوگی کہ وہ کہیں گے پانی جس شکل میں بھی ہے کچھ تو ملے، لب تر ہو، اور جب لب تر کرنے لگیں گے تو پیپوں والا اور انتہائی گرم پانی ہوگا، پھر اس سے آنتیں جل جائیں گی، زبان جل جائے گی، منہ جل جائے گا، اور بدذائقی بھی انتہا کی ہوگی، اتنے مجبور ہوں گے کہ اس کو بھی چھونا چاہیں گے، لیکن چھو کر پھر مریں گے کہ کریں تو کیا کریں۔ پھر فرمایا ماء سدید کی وضاحت ہو رہی ہے، یا تجرعہ، اس کو گھونٹ گھونٹ پیئیں گے، تجرع کے معنی ہوتے ہیں گھونٹ، جرعہ سے ہے، جرعہ عین سے، ایک جرت ہے حمزے سے جو آپ سب میں ہونی چاہیے، ایمانی جرت،
ایک ہے جرعہ عین سے، اس کے معنی ہے گھونٹ، اور اس سے فعل بنتا ہے عربی میں تجرعا۔ تجرعا کے معنی اس نے گھونٹ گھونٹ پیا، جیسے انتم تتجرعون الشائے، چائے آپ گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی پانی پیو تو تجرعان پیو، یعنی کہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیو۔ یا تجرعو، وہ کافر گھونٹ گھونٹ پیے گا، یعنی اس پیپ والے پانی کو، ولا یکادو، اور نہیں کر سکے گا، یسیغو، نگلتا، یسیغو، وہ اس کو نگلتا ہے، ولا یکادو یسیغو، اس کو نگل نہیں پائے گا۔ منہ میں ایک بار پیاس کی وجہ سے ڈالے گا تو صحیح، مگر اتنا گرم ہوگا کہ نگل نہیں سکے گا۔ وَيَأْتِيهِ، اور اس کو آئے گی، الموت، موت، من کل مکان، ہر جگہ سے، پیتا ہے تو موت، کھاتا ہے تو موت، نہیں پیتا تو پھر بھی موت، ہر وقت موت اس کے اوپر مسلط، یعنی موت والی تکلیف مسلط اور اس پر طاری ہوگی۔ چلو مر جاؤں، لیکن وما ہوا بمیت، لیکن وہ مرنے والا تو ہے ہی نہیں، موت آئے گی نہیں، موت مسلط ہوگی۔ یہ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہوگی۔ کوئی بھی زندگی ہو، زندگی کی سب سے بڑی تکلیف موت ہے، اور اس سے بھی بڑی تکلیف یہ ہے کہ موت مسلط ہو، تکلیف موت کی ہو رہی ہو، موت آئے نہ۔ دنیا کی زندگی میں اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جب انسان کی تکلیف حد سے بڑھ جائے، ناقابل برداشت ہو جائے، تو بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ جائے تو مر جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کی تکلیف سے چھٹکارا ہوتا ہے، لیکن آخرت میں تو موت ہے ہی نہیں، وہاں تو صرف زندگی ہے۔ تو فرمایا جو اس طرح کی صورت میں جائے گا ظالم بن کر، تو اس پر موت ہر طرف سے مسلط تو ہوگی، موت آئے گی نہیں۔ وما ہوا بمیت، اور وہ مرنے والا مردہ ہے نہیں۔ ومن ورائہ، اور پھر اس کے پار، یعنی عذاب کے بھی کئی ان کے مرحلے ہیں، اور ہر عذاب پہلے عذاب سے بڑھ کر ہوگا۔ ومن ورائہ، اور اس سے پار، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے، اتنا بڑا تم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اللہ میں نے صرف کہہ دیا کہ بہت بڑا ہے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس دنیا میں کہ کتنا بڑا ہوگا۔ غلیظ، سخت ہوگا، ٹھیک، بہت سخت سزا ہوگا، عذاب کا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی ظالم، کافر، نبی کو نہ ماننے والا، نبی کے طریقوں پر نہ چلنے والا، اللہ کو نہ ماننے والا، آخرت کو نہ ماننے والا، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ ہیں، مگر ویسے ایک اچھے انسان ہوتے ہے نا، اچھے انسان بھی ہوتے ہیں نا، نہیں مانتے اللہ کو، نہیں مانتے آخرت کو، لیکن بہرحال انسانیت کے حوالے سے کچھ مفید لوگ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کی ایک عام چیزیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، اچھا کردار، جسے ہم عام طور پہ نیکی کہتے ہیں، آتا ہے نا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کا بھی سن لو، تمہارے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اس کا بھی تو کوئی انہیں اجر ملے گا، جہنم سے چھوٹ جائیں گے، پھر نہیں فرمایا نہیں، ان کے ان نیک اعمال کو جن کو تم نیک سمجھتے ہو، اگر وہ اعمال ان سے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اللہ پر یقین نہیں، آخرت کا یقین نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ مثل الذین کفروا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے پاس، اعمالہم، ان کے اعمال ایسے ہوں گے، کرماد، جیسے کہ راکھ ہوتی ہے، کا کے معنی طرح، رماد کے معنی راکھ۔ آپ نے آگ جلائی، کاغذ جلا دیے آگ میں، اس کے بعد کیا بچتی ہے؟ راکھ۔ وہ راکھ پڑی ہو، اشتدت، زور سے چلے، بھی، اس راکھ سے، الریح، ہوا، زور کی ہوا آئے، راکھ پڑی ہو، کیا راکھ وہاں رہے گی؟ سب اڑ جائے گا، کہیں اس کا نشان ہی نہیں رہے گا، تیز آندھی چل پڑے۔ تو فرمایا ان کے نیک اعمال کی صورت ایسے ہے، اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے تو پھر ایسے ان کی مثال ہے نیک اعمال کی جیسے راکھ ہو، اشتدت بہ الریح، اور بہت تیز آواز چلے، فی یوم عاصف، عاصف عین سے ہے، عین سے عاصف ہو تو اس کے معنی ہیں ہوا کا جکھڑ، طوفانی ہوا، تو ایک طوفانی ہوا چلے،
لا یقدرون تو پھر انہیں طاقت نہیں ہوگی مما اس چیز پر وہ کنٹرول کھو دیں گے کاسبو جو انہوں نے کمایا جو اچھے کام کیے. آپ بیٹھ جائیں میں اس ہوا کو میں اس راگ کو سنبھال کے بیٹھوں گا, بہت تیز ہوا ہو اور طوفانی ہوا ہو, مٹی کا جکھڑ چل رہا ہو, آپ کیا ان کاغذوں کو جو جل کر راکھ ہو چکے ہیں کہ اب انہیں آپ سنبھال سکیں گے؟ آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائیں گے, چل جائے کہ اس کاغذوں کو سنبھال سکیں. تو فرمایا یہ ایسے مثال ہے, وہ اپنے آپ نے وہ راکھ کو سنبھال نہیں سکتے. اس طرح جو اعمال کیے ہیں دنیا میں, اگر اللہ پر ایمان نہیں تو ان اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. لا یقدرون تو انہیں کوئی قدرت نہیں ہوگی مما کسبوا اس چیز پر جو انہوں نے کمایا, علی شیئن کچھ چیز پر بھی, اس کا ایک ٹکڑا بھی نہیں بچا سکیں گے. تو اب خود فیصلہ کر لو کہ ذالک هو الضلال البعید. پھر یہی اللہ کی نافرمانی ہی تو اصل میں دور کی گمراہی ہے. ذالک تو یہی تو ہے, هو الضلال البعید, وہ دور کی پڑلے درجے کی گمراہی. ضلال البعید کا ترجمہ کر سکتے ہو, پڑلے درجے کی گمراہی ہے, جس کا کوئی سلوشن نہیں ملے گا تمہیں. اللہ کے بندو اللہ پہ ایمان لے آؤ. علم تارا کیا تم نے دیکھا نہیں, ان اللہ وہی اللہ ہی تو ہے, خالق السماوات والارض بالحق, جس نے حق کے مقصد کے تحت آسمان و زمین کو پیدا کیا. حق یعنی مقصد کے تحت پیدا کیا, حق کے ساتھ پیدا کیا یعنی مقصد کے تحت پیدا کیا. یہ آسمان و زمین کوئی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیے, کوئی کھیل نہیں تھا, کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے کہ اللہ نے بس ایسے کر دیا چلو ذرا کچھ کر لو. نو, کوئی اس کے پیچھے کوئی گول ہے. یشا اگر وہ چاہے یذہبکم تم سب کو لے جائے, وجاتے اور لے آئے بخلق جدید نئی مخلوق. تم یہ نہ سمجھو کہ آج تم اللہ کی دنیا میں تم ہو تو آج تم خود مختار ہو, جو چاہو کرو. ارے تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے پر. اللہ جب چاہے گا تمہیں یہاں سے نیست و نابود کر کے تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا. آج قوم نوح کا نام و نشان ہے, قوم عاد, قوم ہود, قوم لوط, قوم شعیب, آل فرعون, سب مٹ گئے, کچھ نہیں رہا ان کے ہاتھوں میں. تو فرمایا اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق آ کے بسا دے. وما ذالک اور نہیں ہے یہ سب کچھ علی اللہ اللہ پر بعزیز کوئی زیادہ مشکل. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, تمہارے لیے تو ہے. ہاں پتہ نہیں کیسے اللہ میں سارے کو لپیٹ کر پھر ایک نئی بسائے گا, کوئی مشکل نہیں. اتنا مشکل جتنا آپ اپنے خیال کو بدل لیں. پہلے آپ کے خیال میں آ رہے ہیں فلاں چیز, پھر کہیں نہیں فلاں, بس آپ نے خیال کیا ختم. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا, بارزو کے لفظی ترجمہ بروز سے ہے, بروز کے معنی سامنے آنا. بارزو وہ سب سامنے آ گئے, للہ اللہ کے, جمیعاً وہ سب کے سب اللہ کے روبرو پیش ہوں گے. واہ یہ وقت آئے گا, سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. خالق بیٹھا ہوگا, کھڑا ہوگا, جو بھی ہے خالق سامنے ہوگا, خالق سامنے ہوگا, مخلوق لائنوں میں ہوگی. فقال الضعفاء اور جو کمزور ہیں ان کا کہنا ہوگا, للذین استکبروا کن کو کمزور کہیں گے, ان کو جنہوں نے تکبر اور بڑائی اختیار کی. دنیا میں دو طبقے ہیں نا, ایک دبا ہوا طبقہ اور ایک پاورفل طبقہ. تو دبے ہوئے لوگ اپنے پاورفل کو کہیں گے, انا کننا لکم, ارے ہم تو تھے, لکم تم لوگوں کے, تابعن فالوورز پیروکار, ہم تو تمہیں دیکھ کر چلتے تھے کہ یہ بڑے لوگ یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہی کریں. دنیاوی لحاظ سے بڑے بھی اور دینی لحاظ سے بڑے بھی, پیر بھی. ہم نے تو پیر صاحب آپ سے سنا تھا ایسے کرنے, ہم نے بھی تو اس لیے کیا تھا, لیکن اس دن پیر صاحب نے اپنی جان دی پئی ہوئے کی. لہذا اللہ کے معاملے میں نہ ڈائریکٹر کی چلے گی, نہ پرنسپل کی چلے گی, نہ چودھری کی چلے گی, نہ پیر کی چلے گی. اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے, اگر پیر صاحب ہیں ہی اللہ کے حکم پر خود چلنے والے اور دوسروں کو چلانے والے, پھر تو سبحان اللہ. تو بہرحال جو دبے ہوا طبقہ تھا وہ اپنے متکبر طبقے کو کہے گا, ارے اوے خبیثو, ہم تمہارے پیچھے چل کے تباہ ہوئے ہیں,
ہم تو تمہارے پیچھے پیچھے چلے تھے. فہل انتم کیا اب تم ہو مغنونا فائدہ دینے والے انا ہمیں بچانے والے من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے. وہ سامنے عذاب نظر آ رہا ہے, پیشی لگی ہوئی ہے, ہمیں پتہ ہے ہمارے کھاتے میں کیا ہے. تمہارے پیچھے چلے تھے اور تمہارے بندے دیکھ رہے ہیں کیسے جہنم میں گر رہے ہیں. اگلی واری ساڑی ہے تھوڑے بعد, ہن سانو بچاؤ تو صحیح. حل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ, کہ اللہ کے اس عذاب سے تم ہمیں بچا سکتے ہو. من شیئن, ارے پورا نہیں تو کچھ تو بچاؤ. قالو, ان کا کہنا ہوگا لو ہدان اللہ, اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی لہدیناکم, تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے. کیونکہ بچاؤ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے ایک چیز دے گی, ہدایت. وہ ہمیں نہیں تھی تو تمہیں کیا دیتے. اور ساتھ سمجھائیں گے سواء, برابر ہے, علینا ہمارے اوپر, آ چاہے جزعنا ہم گھبرائیں, ام صبرنا یا برداشت کریں ہم. ارے شور مچا کے تم ہمیں مزید ذلیل کیوں کر رہے ہو. اب ہونا کچھ نہیں, چاہے چیخو چلاؤ چاہے آرام سے برداشت کرو. ما لنا من محیص, ہمارے پاس اب نہیں رہا محیص, چھٹکارے کا رستہ. ہو گئی سمجھ میں. اور ان لوگوں کے جن کے ہم پیچھے چلتے ہیں کچھ تو ہمیں نظر آتے ہیں, اور ایک وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا مگر ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں, وہ شیطان ہے. پھر بندے شیطان سے کہیں گے بھائیا شیطان, بڑی یاری چلی سی دنیا میں تیڑی ساڑی, دل کردہ سی کہ میں غلط کام کردا, تو ہی کہندا سی شاباش کوئی نہیں میں بچوا لاواں گا. اسے جب کہا جائے گا تو وقال الشیطان, اور شیطان کہے گا لما, جب کہ قضیا فیصلہ ہو جائے گا, الامر معاملے کا, جہنم کا فیصلہ ہو گیا, اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا. شیطان کہے گا ان اللہ, یقیناً اللہ نے وعدکم, تم سے وعدہ کیا, وعد الحق کی سچا وعدہ, ووعدتکم, اور میں نے تم سے وعدہ کیا, فاخلفت, تو میں نے خلاف کیا, کم تم سے, میں نے تمہارے ساتھ خلاف ورزی کی, وعدے کی. وما کان لیا, اور نہیں ہے میرے پاس, علیکم تمہارے اوپر, من سلطان, اور نہیں تھی میری تمہارے اوپر کوئی سلطان, کوئی میرے ہاتھ میں لاٹھی تھوڑی تھی. میں نے پستول دے کر تمہارے کن پٹی پہ میں نے ریوالور لگ کے کہا تھا کہ یہ گندا کام کرو, تم نے خود تو کیا تھا. میں تو جس یہ کہتا تھا اچھا ویری گڈ, اچھا کر لو, خیر ہے کوئی بات نہیں, بچت ہو جائے گی. میں تو یہی کچھ ہی کرتا تھا نا, دل کے اندر تمہارے خواہش ڈال دیتا تھا. پستول رکھ کے تو میں نے تمہیں نہیں کہا تھا نا, یہ ڈنڈا دے کے نہیں کہا تھا, نہیں کہتا میں ماروں گا تجھے. میں نے تو جسٹ ایسے رائے پیش کی تھی, یار ویسے کر لے تو حرج کیا ہے. وما کان لی علیکم من سلطان, میری تمہارے اوپر کوئی زبردستی تو نہیں تھی نا, الا بس یہی کچھ تھا, مگر ان دعوتو, کہ میں نے دعوت دی, کم کو تمہیں. ایک نبی دعوت دیتا تھا یا نبی کے نمائندے تمہیں دعوت دیتے تھے بھائی نماز کے لیے آ جاؤ. میں کہتا تھا یار نماز ہے کی کرنی ہے, چل ذرا میچ بڑا اچھا لگ گیا ہے, ذرا میچ ہی دیکھ لئیے. بس اے دعوت میری ہوندی سی, او دعوت نبی دی ہوندی سی. دعوتکم, میں نے تمہیں دعوت دی تھی, کوئی جبری نہیں تھا, میں جس دعوت دیتا تھا. فاستجبتم, تو تم نے قبول کر لی میری دعوت. نبی کی دعوت چھوڑ کے تم میری دعوت پہ چلے جاتے ہو کہ مولویاں دے گلاں نے, چھڈو مولویاں نو, اے مزہ آئے گا ذرا 2020 دے آخری اوور چل رہے ہیں, نماز خیر ہے. فاستجبتم لی, تو تم نے کس کی مانی, میری دعوت مان لی, تو اب میرے ذمے کیوں لگ رہے ہو. فلا تلومو, تو اب ملامت نہ کرو نی مجھے, ولومو, بلکہ ملامت کرو انفسکم, اپنے آپ کو. او گھٹیا لوگو, تم خود میرے پیچھے چلے, نبی کی عظیم دعوت کو چھوڑ دیا, قرآن کو چھوڑ کے تم دوسرے رستوں پہ چلے. میں تمہیں قرآن سے بھگانا چاہتا تھا, میں دعوت دیتا تھا قرآن کا لیکچر بھی نہ پڑھو, قرآن کو سمجھو بھی نہیں,
عمل کرنا بھی انشاءاللہ پھر نہیں ہوگا. اگر قرآن کو نہیں سمجھو گے تو قرآن پر عمل کس طرح کرو گے؟ اگر کرو گے بھی صحیح تو تکے سے کرو گے، علم سے تو نہیں کرو گے. علم سے تو تبھی کرو گے جب خود قرآن کو پڑھو گے، سمجھو گے. تم میری اس وقت مان لیتے تھے، نہ مانتے تو اب مجھے برا نہ کہو، اپنے آپ کو کہو کرتوت تمہارے اپنے ہیں. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو. باقی رہ گئی میری ہیلپ، ما انا بمصرخکم، میں تمہاری کوئی امداد کرنے والا نہیں ہوں. وما انتم بمصرخیہ، اس لیے کہ تم بھی میری کوئی امداد کرنے والے نہیں ہو. مجھے بھی اپنے لیے بھی جہنم نظر آ رہی ہے، اور وہ مجھے پتہ ہے تم مجھے نہیں بچا سکتے، تمہیں میں بھی نہیں بچا سکتا. یہ جو عقل کرنی تھی اس وقت کرنی تھی جب دنیا کی زندگی اللہ نے دی ہوئی تھی. انی کفرتو، اس لیے کہ میں نے بھی تو کفر کیا تھا. بما اشرکتمونی، میں اب تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، تم بھی میری فریاد رسی نہیں کر سکتے. تم نے اس سے پہلے مجھے جو اللہ کا شریک مان لیا تھا. کفرتو تو میں نے انکار کر دیا. ہاں یا ایک اور بات ہے، انی کفرتو، میں نے انکار کر دیا. بس آج تھوڑا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں مزید پھنساؤ گے تو. انی کفرتو، ارے میں نے انکار کر دیا، بما اشرکتمونی، اس چیز کا جو تم نے مجھے شریک کیا. ارے میں اللہ کے مقابلے میں تم نے میری بات مانی تھی، من قبل، پہلے میں اس کا انکار کیا، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ میاں میرا کوئی تعلق نہیں اس سے. اللہ میاں فرماتے ہیں ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. شیطان سب سے بڑا ظالم، پھر اس کے بعد جو اس کے قریب اس کے ساتھی رہے، جو اس کے رستے پہ چلتے رہے، سب درجہ بدرجہ کسی نہ کسی سطح پہ ظالم ہیں. جو گناہ گار ہے وہ کسی نہ کسی سطح پہ ظالم. لہذا ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. ہائے ہائے، یہ تو ہے ایک طبقہ. ایک دوسرا طبقہ ہے، فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ، اور داخل کر دیے گئے الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل بھی کرتے رہے، ان کو داخل کر دیا جائے گا جنات، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہاں ان کا ہمیشہ کا بسیرا ہوگا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے. صرف کھانا پینا نہیں ملے گا، عزت بھی ملے گی، بار بار کا پروٹوکول بھی ملے گا. فرمایا تحیتہم، ان کو وہاں ان کا استقبال ہوگا، فیہا، اس میں، سلام، سلامت، سلامتی سے، فل پروٹوکول اور سلیوٹس ملیں گے، گارڈز ملیں گے. علم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ، کس طرح اللہ نے بیان کی، مثلا ایک مثال، کلمتن طیبتن، ایک پاک کلمہ ہے، ایک پاک بول ہے، کشجرتن طیبتن، ایک پاکیزہ درخت کی طرح، اصلھا ثابتن، جس کی جڑ، اصل جس کی جڑ، ثابتن، بڑی جمی ہوئی ہے، زمین میں جمی ہوئی ہے. کھجور کا درخت مثال کے طور پہ ہے، اس کا جڑیں زمین کے اندر پیوست ہے، کتنی تیز ہوا چلے درخت لمبا ہے، کھڑا ہے، جتنی تیز مخالفانہ ہوائیں چل پڑیں کھجور کا درخت اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے. اسی طرح کلمہ طیبہ کی مثال ہے، جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، یہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان پہ جما دیتا ہے. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور جبکہ اس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، فی السماء، آسمان میں ہیں، یعنی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. کتنا صحیح سیدھا کھڑا درخت کھجور کا ہو، نیچے اس کی جڑیں بہت پختہ اور آسمان سے باتیں ہو رہی ہیں. یہ انسان کو کلمہ طیبہ اس مقام پہ لاتا ہے کہ ایمان پہ جمع رہتا ہے اور ذہن اور روح اللہ سے وابستہ رہتی ہے. توتی اکلہا، اور یہ نہیں کہ خود کھڑا رہتا ہے، بلکہ توتی، وہ درخت دیتا ہے، اکلہا، اکلہا، اپنا پھل، کل حین، ہر وقت دیتا ہے، باذن ربہا، اپنے رب کے حکم سے. تو ایمان والا جب ایمان لے آتا ہے، اس کے سچے بول، اس کے دین کے لیے بولی جانے والی باتیں ہر وقت اس سے نکلتی ہیں، پھل کی طرح جو انسانیت کو فائدہ دیتے رہتے ہیں.
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا رہتا ہے للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ تذکر کریں، نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ، اور گندی بات کی مثال ایسے ہے کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ، جیسے کوئی گندا درخت ہوتا ہے، خراب درخت ہوتا ہے، اجتثت، جسے اکھاڑ لیا جائے، من فوق الارض، زمین کے اوپر ہی سے۔ کچھ جھاڑیاں ہوتی ہیں نا، بس اوپر اوپر ایسے پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اندر نیچے ان کی جڑ کچھ نہیں ہوتی۔ تو گندی بات ایسے ہے جو بظاہر تو بندے کو ڈرا دیتی ہے، اوہ اتنا خطرناک، لیکن اس کی جڑیں کوئی نہیں ہیں۔ اجتثت من فوق الارض، اسے بس زمین سے اکھاڑ لو تو کافی ہو جاتا ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ ما لہا من قرار، اسے کوئی بھی قرار نہیں، جماؤ نہیں، اس کا زمین کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ٹھہراؤ کس کو ہوتا ہے؟ الحمدللہ، ٹھہراؤ ہوتا ہے جس کی قول ثابت ہو، جس کا کلمہ طیبہ ہو جس کے پاس، اور جس کو اللہ ٹھہراؤ عطا فرمائے۔ اور اللہ کس کو ٹھہراؤ عطا فرماتے ہیں؟ یثبت اللہ، اللہ ٹھہراؤ عطا فرماتے ہیں الذین آمنوا، ایمان والوں کو، بالقول الثابت، کس بات سے؟ ثابت بات سے، مضبوط بات سے اللہ تعالیٰ جمع عطا کرتے ہیں انسان کو۔ جتنی نیکی کی باتیں کرو گے اتنا تمہارے اندر بھی نیکی جائے گی، اور تم خود بھی ثابت قدم رہو گے۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی تم اپنے ایمان پر قائم رہو گے، وفی الآخرتی، اور آخرت میں بھی وہ جو نیک بات آپ نے کی تھی زندگی میں، آخرت میں بھی آپ کو جمائے گی، اکھاڑے گی نہیں کہ جہنم میں جاؤ، جمے رہو گے کہ سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تو ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اللہ کی مشیت کو روک نہیں سکتا۔ الم تارا، اے نبی آپ نے دیکھا نہیں، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، بدلو، جنہوں نے بدل ڈالا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، کفرن، ناشکری سے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا، یعنی اللہ نے ان پر نعمت کی، سب سے پہلے زندگی کی نعمت، پھر نبی پاک کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے ہدایت، قرآن کی طرف سے ہدایت کی نعمت، یہ نعمتیں ملی ہیں۔ کسی بندے کو آپ کچھ انعام دیں تو کیا ہونا چاہیے؟ اسے تھینکس تو بولنا چاہیے، کم از کم آپ کی خواہ مخواہ کی جھوٹی مخالفتیں تو نہ کرتا پھرے، آپ کا خیال تو کرے، آپ کے حقوق کا تو خیال کرے، احسان نام بھی مانے، حقوق کا تو خیال کرے۔ ارے ان لوگوں کو اللہ نے احسان کیے، اور انہوں نے اللہ کے احسان کے بدلے میں کیا کیا؟ ناشکری کی۔ وَأَحَلُّوا، اور لے آئے، اور لا اتارا، حلہ کے معنی کہیں آ کے اترا، کہیں آ کے ٹھہراؤ کیا، اور احلہ کے معنی کسی اور کو بھی وہاں لے کے آیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور یہ لوگ اپنی قوم کو لے آئے دار البوار، تباہی کے گھر میں۔ دار کے معنی گھر، بستی، علاقہ، بوار کے معنی تباہی و بربادی۔ ایسے بد نصیب ہیں کہ اللہ نے زندگی دی، اللہ نے بولنے کی طاقت دی، اللہ نے سوچنے کی طاقت دی، اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی، اللہ نے سننے کی طاقت اور صلاحیت دی، اللہ نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، آرگومنٹس کو تولنے کی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی۔ یہ صلاحیتیں اللہ نے دی تھیں، اس کو استعمال انہوں نے کفر میں کیا، اور پھر خود نہیں کیا، اپنی زبانوں سے اور اپنے کردار سے لوگوں کو بھی جہنم کی طرف لے کے داعی بن گئے جہنم کے۔ تو لہٰذا کیا ہوا؟ اپنی قوم کو کہاں آ کے ٹھہرایا؟ بربادی کے گھر میں آ کے ٹھہرا دیا۔ جہنم سے بڑا دار البوار کیا ہوگا؟ بربادی کا گھر کون سا ہوگا؟ کیا ہے دار البوار؟ خود اللہ میں آگے فرماتے ہیں جہنم، وہ دار البوار تو جہنم ہے۔ یصلونا، یہ جلیں گے ہاں اس جہنم میں، وبئس القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ ایسے نہیں جہنم مل رہی، اللہ تعالیٰ ایسے سزا نہیں دیتا، کچھ ان کے کرتوت ہیں۔ ان میں سب سے گندا کرتوت یہ ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے اللہ کے برابری والے بنا لیے، اللہ کے شریک بنا لیے، اللہ کے انداد بنا لیے۔ انداد کس کی جمع ہے؟ ندن کی، ندن کے معنی شریک، جیسا۔ عرفان ہے، اب سبتین اس کا ند ہے کہ کلاس میں ایک لیول کے لوگ ہیں،
قابلیت میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن کلاس فیلو ہونے میں تو ند ہے نا. تو بھائی کسی بھی سطح پہ اللہ کا ند کوئی نہیں ہے، لیکن ان بے وقوفوں نے اللہ کا ند بنا لیا عبادت میں، مانگنے میں، نظر و نیاز میں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اور انہوں نے اللہ کے انداد بنا لیے، شریک بنا لیے. تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، کہ وہ اللہ کے رستے سے انہیں گمراہ کر دیں. اللہ کا رستہ توحید کا ہے، تو جب کسی اور کو ند بناؤ گے تو توحید پہ رہو گے نہیں. لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، کہ وہ اللہ کے رستے سے اس کو گمراہ کر دیں گے. تمہیں فکر نہیں ہو رہی نا اس بات کی کہ کس طرح گمراہ ہو رہے ہو؟ قل، تو اے نبی فرما دیجئے، تمتعوا، کر لو مزے، فإن مصیرکم، لیکن تمہارا انجام الی النار، دوزخ کا ہے. آج تمہیں احساس نہیں ہو رہا، لیکن کل تمہارا انجام دوزخ جب آئے گی تب لگ پتا جائے گا. لیکن اللہ چاہتا یہ نہیں ہے کہ تم سارے دوزخی بنو. اللہ نے اس لیے رسول بھیجے کہ تاکہ جن کے اندر اللہ نے صلاحیتیں رکھی تھیں اور انہیں ہدایت کی پروگرامنگ بھی ان کے اندر کی تھی، اگر وہ اپنی ہدایت کی پروگرامنگ کو کلک کر کے اسی سافٹ ویئر کو ہی آن رکھتے ہیں تو وہ کامیاب ہوں. تو لہذا فرمایا قل، اے نبی فرما دیجئے، لے عبادی، میں نے کہا نا کالا اور قل اور یقولو، کالا سے جتنے مشتقات ہیں اس کے بعد جب لے آئے اس کو کہو. قل، کہو، لے عبادی، کس کو؟ میرے بندوں کو کہو، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے. میرے وہ بندے جو ایمان لے آئے انہیں کہو کہ یقیموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم رکھیں. نماز کا ٹائم ہو چکا ہے ظہر کی. دیکھو کون کون اللہ کے بندوں کو اللہ نے جو نبی کے ذریعے سے حکم دیا ہے اور نماز اس پر فرض ہے، وہ نماز ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو کہو جو ایمان لائے ہیں، یعنی جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، انہیں کہو کہ یقیموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے رہیں، وینفقوا، اور خرچ کریں، مما، اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو دیا، سرًا، کچھ ان کو ہم نے مخفی بھی دیا، وعلانیۃ، اور کئی انہیں ظاہراً بھی دیا. دیکھو کئی نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جو آپ پر مجھے ظاہر نظر آ رہی ہیں، کئی ایسی نعمتیں بھی ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہی. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خرچ کرنا بھی دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے. وہ خرچ کریں جو کچھ ہم نے دیا اس کو خرچ کریں، چھپا کر بھی کریں اور ظاہر بھی ہو جاتا ہے تو کوئی حرج، جان بوجھ کے دکھلاوا نہ ہو، لیکن اگر ظاہر بھی خرچ ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ سب کچھ انہیں کرنا چاہیے من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتیا، کہ آ جائے، یومن، وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، فیہ، جس میں، ولا خلال، اور نہ ہی دوستیاں چلیں گی. آج تو دوستی میں کسی کو آپ کہیں سے بچوا لیتے ہیں، اور پیسہ کس لیے بچایا ہوا تم نے؟ یہ پیسہ تو خود تمہیں دوزخ میں لے جائے گا اگر یہ ناشکری میں خرچ ہوا، فضول خرچی میں خرچ ہوا. ارے اس کو اللہ کی راہ میں جو ضرورت ہے اس میں خرچ کرو، ضروری اللہ کی راہ میں خرچ کرو، چاہے چھپ کے کرتے ہو چاہے کہیں ظاہر بھی ہو جاتا ہے. یہ نہیں میں خرچ کروں گا تو ظاہر ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، خرچ تو کرو، لیکن اندر ریا نہیں ہونی چاہیے، نیت میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ذرا اس سے سخی نظر آؤں گا یا بڑا نیک نظر آؤں گا، یہ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے قیامت کا دن آنے سے پہلے نیکیوں کی توفیق دے دے. دیکھیں بار بار کیا آتا ہے کہ نیکیاں کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. کیوں؟ کیونکہ اس دن کا کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.